ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم شیعتہم و محبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى درود بھیجئے گا محمد والے خداوند متعال کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خداوند بزرگ و برتر نے ہم سب کو یہ عظیم عید نصیب فرمائی اور یہ خوشیاں دیکھنا نصیب کیا۔ یہ عید کے جسے عید زہرا کہا جاتا ہے یقیناً بہت بڑی خوشی ہے۔ اس عید کے کئی نام ہیں، اسے کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ عید زہرا ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک اور نام فرحت الزہرا بھی ہے۔ اس عید کی بے شمار مناسبتیں ہیں اور انہی مناسبتوں کی وجہ سے اس عید کے مختلف نام ہیں وہ معین کیے گئے ہیں۔ ایک ان میں سے عید شجاع بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر مختار خدا ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے ان کی روح پر، انہوں نے جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا دشمنان اہل بیت کو اور شہدائے کربلا کے قاتلوں کو جو فنار کیا، یقیناً اس کی بھی ایک خوشی ہے، اس مناسبت کی بھی۔ اس کے علاوہ اس عید کو جشن تاج پوشی امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، چونکہ 8 ربیع الاول کو ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور امام کی شہادت کے ساتھ ہی جو امامت کا سلسلہ ہے وہ 12ویں امام حضرت حجت کی جانب منتقل ہوا۔ چونکہ 8 شہادت کا دن ہے، غم کا دن ہے، سوگواری کا دن ہے، لہٰذا وہ جشن ہم 9 کو مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور مناسبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 ربیع الاول کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور پیغمبر اکرم ختمی مرتبت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کی تاریخ بھی ہے، تو گویا وہ 10 ربیع الاول کی خوشی بھی ہم 9 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ اس کی ایک اور مناسبت یہ ہے، چونکہ آپ کی اس کے علاوہ جو عیدیں ہیں آپ انہیں تولائی عیدیں کہتے ہیں، اور یہ عید خاص کر تبرعی عید ہے۔ عید غدیر جسے عید اکبر کہا جاتا ہے، عید ولایت کہا جاتا ہے، بہت بڑی عید ہے، اور وہ تولائی عید ہے، اور وہ عید ہے کہ جہاں پہلے امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاج پوشی کا اعلان کیا گیا، امامت اور ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان کیا گیا، اور آخری عید جو تبرعی عید ہے گویا اس پر آخری امام حضرت حجت کی امامت و ولایت کا اعلان ہوا۔ تو دونوں عیدیں تولا اور تبرع، چونکہ تولا اور تبرع دین کا لازمی جزو ہے، دین کا حصہ ہے، اور آپ اس کو دین سے نکال نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں جو اصول دین ہے اور فروع دین ہے، فروع دین میں تولا بھی موجود ہے اور تبرع بھی موجود ہے، بلکہ اگر یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ تبرع بنیادی طور پر دین کی اساس ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو، اور جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے تو تمام خداؤں کا انکار کرو اور پھر مانو کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لہٰذا ابتدا ہی لا سے ہوتی ہے، ابتدا ہی انکار سے ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پہلے لا کہو، پہلے انکار کرو، پہلے تبرع کرو، پھر تولا ہے۔ لہٰذا یہ آج کل جو بعض لوگ تو کنفیوز بھی ہیں
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہیں بھی کچھ نہ کہو، اہل بیت سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے بھی عقیدت رکھو اور خدا فیصلہ کرے گا۔ نہیں، خدا نے یقیناً فیصلہ کرنا ہے اور وہ عادل ہے اور وہ عدالت کرے گا، وہ انصاف کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برے کو برا نہ کہیں، یہ تو پھر انسان اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا۔ خدا نے عقل دی ہے، خدا نے شعور دیا ہے، اور اسی لیے سوچنے سمجھنے کی طاقت خدا نے دی ہے کہ جو ظالم ہے اس سے اظہار برات کرو۔ ظالم کو گالیاں دینا ہمارا مذہب نہیں ہے، ہم گالیاں نہیں دیتے، لیکن اظہار براعت تو ہمارا حق ہے۔ ابھی عابد صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، سورہ براعت قرآن حکیم کا نواں سورہ خود موجود ہے، اور اس سورہ کا آغاز ہی براعت سے ہوتا ہے، براعت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ تو براعت بنیادی طور پر قرآنی تصور ہے، قرآنی کانسیپٹ ہے، قرآنی لفظ ہے، اور یہی براعت ہم اس کو اپنے فروع دین میں رکھتے ہیں، مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ چونکہ تولا اپنی جگہ پر ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کا نام تولا ہے، اور اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار برات کرنا، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا، یہ اظہار برات کرنا ہی تبرہ ہے، اور یہ عید تبرعی عید ہے۔ جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی بے شمار مناسبتیں ہیں، ان میں سے ایک مناسبت یہ ہے کہ جیسا بھی سلطان صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ سید السجاد امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے گئے، امام کی ذات پر۔ سید السجاد کے چہرے مقدس پر ایام عزا کے بعد جو سب سے پہلی بار مسکراہٹ آئی وہ یہی اسی عید نحم پر آئی، اسی عید شجاع، عید زہرا پر آئی۔ چونکہ بنیادی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 مہینے 8 دن کی سوگواری ہے، 2 مہینے 8 دن کے ایام عزا ہیں، درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ اگر اسے تھوڑا سا پھیلا دیا جائے تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایام عزا کا آغاز ہم 9 ذی الحج سے کر لیں کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا دن ہے، 9 ذی الحج سے لے کر 9 ربیع الاول تک، یہ جو 3 مہینے بنتے ہیں بنیادی طور پر، یہ 3 مہینے ایام عزا ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر جو 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں، یہ سوگواری کی ایام ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں جو ہے وہ مکمل سوگواری رہی، اور شیعہ کی نشانی یہ ہے، شیعہ کی پہچان یہ ہے، اور خود معصوم یہ فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے خلق ہوئے، یفرحون لفرحنا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، جب ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے شیعہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ہمارے گھر میں غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے، ہمارے شیعہ چونکہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے خلق ہوئے لہٰذا وہ بھی غمگین ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا دستور عمل یہ ہے کہ یہ ایام عزا شیعہ کے گھر میں خوشی نہیں ہوتی، شیعہ اپنی خوشیوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، اور ایام عزا میں کالا لباس زیب تن کرتے ہیں، چونکہ ہماری خوشیاں اہل بیت کے لیے ہیں، ہمارا غم اہل بیت کے لیے ہے، ہماری خوشیاں اہل بیت کے لیے ہیں، ہماری زندگیاں اہل بیت کے لیے، ہماری اپنی نہ خوشی کوئی خوشی ہے، نہ ہمارا اپنا غم کوئی غم ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مودت کو لازم اور واجب قرار دیا۔ خود کلام حکیم میں کہ جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، خدا فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں، اور اس آیت کی اس کی جو وجہ نزول ہے اور جو شان نزول ہے وہ یہ کہ جب حضور تشریف رکھتے تھے اور کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، ہم وحشی جانور تھے، ہم عرب کے بدو تھے، ہمیں انسان کی پہچان نہیں تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں دین سکھایا، مسلمان بنایا، آپ نے ہمیں ایمان کی تعریف بتائی، آپ نے ہمیں انسانیت سکھائی، لہٰذا ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا مال و زر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ جائیداد آپ قبول کر لیں، چونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، حضور تو نہ نطق کرتے ہیں نہ کلام کرتے ہیں، حضور کا عمل ہو، فعل ہو، قول ہو، وہ مرضی خدا کے تابع ہوتا ہے۔ لہٰذا حضور نے انتظار کیا کہ خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے یہ آیت لے کر کہ حبیب یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا کہ ہماری جائیدادیں لے لیں، ہماری دولت لے لیں، مال و جواہر لے لیں، اس کے بدلے میں کہ جو آپ نے ان کے ساتھ مہربانی کی ہے، انہیں انسان بنایا، دین دیا، انہیں مسلمان کیا انہیں، تو اس کے بدلے میں جو یہ دینا چاہتے ہیں انہیں کہہ دیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہاری جائیدادیں چاہیے، نہ تمہارا مال چاہیے، نہ تمہارا زر کچھ نہیں چاہیے، ان سے مانگو یہ، اور وہ کیا قل کہہ دیں ان سے لا اسألکم کچھ نہیں مانگتا میں تجھ سے، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، فقط یہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو، میرے اہل بیت کی۔ اور محبت اور مودت میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے، محبت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔
آپ زندگی میں دیکھتے ہیں کئی دفعہ بعض افراد کے ساتھ آپ کو محبت اور پیار ہوتا ہے اور زندگی کے کسی موڑ پر آ کر وہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، لیکن یہاں پر محبت نہیں مانگے گی، محبت بھی کرنی ہے اہل بیت سے، محبت بھی اہل بیت سے ہی ہے، لیکن محبت کی جو اگلی ڈگری ہے، محبت کے بعد کی جو منزل ہے وہ ہے مودت، اور کہا گیا کہ اہل بیت سے مودت کرو، چونکہ ہماری زندگیوں کا محور یہ ہے۔ اور مودت کی ایک مثال کیا خوب انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ مودت کو اگر سمجھنا ہے تو ایک مچھلی کی زندگی کو سمجھا جائے کہ جس طرح مچھلی پانی میں رہتی ہے، اس کو پانی سے محبت نہیں ہے، پانی ہی اس کی زندگی ہے، پانی کے اندر ہی وہ زندہ رہتی ہے، پانی کے اندر اس کی حیات ہے۔ اگر وہ مچھلی پانی سے نکل جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ چونکہ پانی اس کی زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہے، اسے پانی سے مودت ہے، پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی، پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ اور اگر اسی مچھلی کو کوئی پکا کر کھا لیتا ہے، چونکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، کھانے کے بعد بھی انسان پانی پیے گا، اور پانی، وہ مچھلی گویا انسان کا حصہ بننے کے بعد بھی پانی مانگتی ہے، کیوں؟ چونکہ اسے اس کے ساتھ مودت ہے۔ ہمیں چونکہ اہل بیت کے ساتھ مودت ہے، اور یہ مودت حکم خدا کے عین مطابق ہے، یہ مودت حکم رسول اللہ کے عین مطابق ہے، اور یہی دین ہے، اہل بیت کی محبت و مودت ہی دین کا محور ہے، اور یہی اجر رسالت رسول اللہ نے مانگا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ دو احکام، ایک یہ کہ ان سے اجر رسالت، اہل بیت کی مودت مانگو، اہل بیت سے پیار محبت، یہ ان سے اجر رسالت کے طور پر مانگو۔ 23 سال کی جو حضور کی محنت تھی، 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدینے کی زندگی، کتنی جنگیں لڑی گئیں، کتنی قربانیاں دی گئی، کتنا حضور کو برا بھلا کہا گیا، کتنے حضور کے لیے زحمات کو کھڑا کیا گیا، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، حضور کو معاذ اللہ ان پر پتھروں کیا گیا، یہ ساری زحمات کا جو اجر خدا کہتا ہے کہ مانگو، وہ یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت۔ ایک یہاں پر ایک چیز ثابت ہوتی ہے، اور دوسری چیز کہ جب غدیر میں جو تولائی عید ہے، وہاں پر جب حکم ہوتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرا حبیب وہ اعلان کر دے کہ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، تبلیغ کر دے۔ اور ایک چیز آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہے، پورے قرآن میں لفظ بلغ صیغہ امر کے ساتھ تبلیغ کے معنی میں اگر آیا ہے تو اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے ہے، نماز کے لیے نہیں کہا کہ تبلیغ کرو، روزے کے لیے نہیں آیا کہ تبلیغ کرو، نماز اور روزے کا حکم ضرور آیا ہے، لیکن جب کہا گیا کہ تبلیغ کرو تو وہ آئے ولایت علی ابن ابی طالب کی شان میں جو نازل ہوئی، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب اگر آپ نے یہ ولایت نہ پہنچائی، آپ نے رسالت کا گویا کوئی کام نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ ان دونوں عیدوں کی کتنی اہمیت ہے، عید تولا ہے، عید غدیر ہے۔ خدا اپنے حبیب سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ اور دوسرے حوالے سے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ عید تبرائی کے جو عید زہرہ ہے، وہاں پر پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کو مرکز قرار دیا کہ زہرا کی محبت دین ہے، زہرا سے محبت نجات ہے، زہرا سے محبت انسان کی کامیابی ہے۔ اور حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، جب حدیث مبارک قصہ میں جب تعارف کرایا جاتا ہے تو جبرائیل جب پوچھتے ہیں یا رب وہ من تحت القصہ، کون ہے چادر کے نیچے؟ اب دیکھیے کہ خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ اس میں میرا حبیب ہے، اس میں علی ابن ابی طالب ہے، اس میں حسنین کریمین ہے، چونکہ مرکز جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، سیدہ کو مرکز قرار دیا، لہذا تعارف یہ کرایا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر نابدار ہے، ان کے فرزندان ہیں، حسنین کریمین ہیں، تو گویا مرکز سیدہ کو قرار دیا۔ سیدہ کی خوشی میں خوشی ہے، سیدہ کے غم میں غم ہے، جو سیدہ کے قریب ہے اس پر ہماری جانیں قربان ہو، اور جو سیدہ سے دور ہے، جس کے دل میں بغض سیدہ ہے، جس کے دل میں اہل بیت سے دشمنی ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ اور خود پیغمبر کی حدیث اس پر شاہد ہے کہ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، خدا کی رضا فاطمہ کی رضا میں، جس سے فاطمہ خوش ہے اس سے رسول اللہ خوش ہیں، اس سے خدا خوش ہے، اور جس سے سیدہ ناراض ہیں، وہ کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، عبادتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان کی خدمات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جس سے سیدہ ناراض ہیں اس سے رسول اللہ ناراض ہے، اس سے خدا ناراض ہے، اور جس سے خدا اور رسول اللہ ناراض ہو جائیں اس کی نجات کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ کائنات جو خلق کی گئی ہے وہ اگر میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقہ میں خلق کی گئی ہے، اور یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہے، اللہ
सुब्हानहू व तआला अपने हबीब से जब ये इरशाद फरमाता है कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ए हबीब अगर आप न होते कायनात की कोई चीज न होती। आपको खल्क किया इसलिए पूरी कायनात को बनाई। इन्नमा खलक़तु समा मबनियतन वला अर्ज़ मदहियतन वला कमरम मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी मुहब्बत हाउलाइल खमसतिल्लज़ीना हुम तहतल किसाया। आप हदीस के साथ में सुनते हैं कि आसमान का शामियाना अगर बिछाया गया तो इनके लिए, जमीन का फर्श बिछा तो इनके लिए, हवाएं चली तो इनके लिए, ठाटे मारता समंदर बनाया तो इनके लिए, बहते दरिया बनाए तो इनके लिए, ये पूरी कायनात का निजाम अगर चलाया तो इन अहले बैत के लिए। और पैगंबर से खुदा इरशाद फरमाते लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ए हबीब अगर आप न होते कायनात की कोई चीज न होती, आपके लिए बनाई है। अगले जुमले में खुदा इरशाद फरमाते लौला अलीयुन लमा खलक़तुक, ए हबीब अगर अली को न खल्क करता, अगर नूर अली इब्न अबी तालिब न होता तो आपको भी खल्क न करता। फिर जुमला खुदा इरशाद फरमाते हदीस कुदसी में लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, ए हबीब अगर नूर फातिमा न होता न अली को खल्क करता और ना आपको खल करता। गोया सैयदा के वजूद मुकद्दस की वजह से पूरी कायनात का निजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है। लिहाजा जो जो इनके करीब है खुदा उससे खुश है, और जिस जिसने इनको अजियत दी है, जिस जिसने इनको नाराज किया है, खुदा भी उनसे यकीनन नाराज है। खुदा की रहमत उन पर कभी नहीं आ सकती जिन्होंने सैयदा को नाराज किया है। और अहले बैत के घर में ईद नहम को, ईद ज़हरा को सबसे पहले अय्याम अज़ा के बाद जब खुशी आई तो इस दिन में खुशी आई जब सैयद सज्जाद मुस्कुराए हैं, जब जनाब कल्ब मुकद्दस है जनाब सैयदा राजी और खुशनूद हुआ है। बीबी आज खुश हुई हैं और सैयद सज्जाद आज खुश हुए हैं। बीबियों ने अपने सरों में कंघी की है, बालों में कंघी की है, सरों में तेल लगाया है, अच्छे अच्छे खाने पके हैं। कि जब ये रवायात तो ये कहती हैं कि 5 सर जो मुख्तार ने भेजे थे, आज तो लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। कभी हजरत मुख्तार की जो है वो उनके किरदार पर उंगलियां उठाई जाती हैं, और कभी हजरत मुख्तार के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की रिवायात को सामने लाया जाता है। हजरत मुख्तार का इससे बढ़कर मकाम क्या हो सकता है कि जिनकी वजह से सैयद सज्जाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो। और बल्कि रवायात तो यहाँ तक कहती हैं कि सैयद सज्जाद ने हजरत मुख्तार के लिए दुआ की थी कि जब पता चला था कि ये 5 सर आपकी खिदमत में मुख्तार ने भेजे हैं। हजरत मोहम्मद हनफिया को आए और मोहम्मद हनफिया से सैयद सज्जाद को वो 5 सर भेजे गए। और जिस वक्त सैयद सज्जाद की खिदमत में वो सर आए कि जो अहले बैत के कातिलों के सर थे, जो दुश्मनाने अहले बैत के सर थे, तो सैयद सज्जाद उस वक्त अपने घर में मौजूद नाश्ता कर रहे थे। चूंकि आपके दिल में एक हसरत थी और आपकी एक ख्वाहिश थी कि जब आपको दरबार इब्ने ज़ियाद में लाया गया था कैदी बनाकर, उस वक्त वो जालिम, वो लईन, वो मलऊन, खुदा उसको उस पर लानत करे और खुदा उसको फिन्नार करे और जहन्नम के निचले तबके में उसको खुदा रखे। वो जालिम जब अहले बैत उसके दरबार में आए, वो नाश्ता कर रहा था और उसने कहा था कि अहले बैत को अभी खड़ा रखा जाए, मैं मसरूफ हूं, मैं नाश्ता कर रहा हूं। लिहाजा सैयद सज्जाद और बीबियों को इंतजार करना पड़ा था। सैयद सज्जाद ने कहा था कि खुदाया एक दिन वो आए कि जब मैं नाश्ता कर रहा हूं इस जालिम का सर मेरे पास उसी तरह लाया जाए और मैं खुश हूं। वही हुआ। सैयद सज्जाद की वो दुआ खुदावंद मुतआल ने कबूल की। ये 5 सर कि जिसमें उमर इब्ने साद का सर था, जिसमें उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मलऊन का सर था, जिसमें शिमर का सर था और खोली का सर था, और एक रिवायत में हसीन इब्ने नमीर का सर था। ये 5 सर एक थैली में रखकर लाए गए। सैयद सज्जाद उस वक्त खुश हुए कि आज बदला किसी हद तक, यकीनन असल में तो या सार अल्लाह बबना सारे, असल जो है इस खून का बदला तो खुद खुदा लेगा, लेकिन किसी हद तक अहले बैत के कल्ब मुकद्दस को हजरत मुख्तार ने खुश किया। फिर कुछ बदला इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ जब तशरीफ लाएंगे, हजरत का जब ज़ुहूर होगा, तो किसी हद तक बदला तब लिया जाएगा और असल बदला जो है वो तो खुदा लेगा। हुसैन इब्ने अली सैयद शुहदा के खून का बदला तो खुदा पर है, खुदा इस खून का बदला लेगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो जो अहले बैत पर किसी तरह से भी जुल्म करने में मुलव्वस रहा हो, अपने आप को उनसे दूर रखना है, अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिलों में आम करना है और दुनिया को यह बताना है कि शिया गालियां देने वाली कौम नहीं है। शिया जो है वो किसी को गाली नहीं देते, लेकिन तबर्रा करना कुरानी तसव्वुर है। तबर्रा जालिमों पर लानत कुरान में मौजूद है, बराअत, इजहार बराअत कुरान में मौजूद है। लिहाजा जिसने
انہیں اذیت دی کہ جن کی اذیت خدا کو اذیت ہے، ہم ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور ہم انہیں کائنات کا مالک و مختار سمجھتے ہیں کہ جنہیں خدا نے اختیارات دیے ہیں۔ خود علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو جو مرکز بنتی ہے ذات گرامی، وہ پیغمبر اکرم کی ذات مرکز بنتی ہے۔ پیغمبر اکرم کی ذات کو اقبال نے مرکز بنایا اور کہا کہ جس جس نے آقا سے وفا کی ہے ہماری جانیں ان پر قربان ہو، اور آقا یہ فرماتے ہیں کہ جس جس نے فاطمہ سے وفا کی ہے اس نے مجھ سے وفا کی ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی ہے اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کلمہ توحید، اس کا کلمہ رسالت، اس کی خدمات قطعاً قبول نہیں ہے، چونکہ مرکز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو قرار دیا گیا۔ لہٰذا یہ عید بہت بڑی عید ہے، خوشی منانی چاہیے، اچھا لباس زیب تن کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے۔ اس دن کے مستحبات میں یہ ہے کہ غسل کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات دینا چاہیے، مومنین آپس میں گلے ملیں، ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغامات بھجوائیں، اہل بیت کا ذکر کریں، اور چونکہ اہل بیت کے گھر میں بہت بڑی خوشی، چونکہ ظالم کسی حد تک اپنے انجام کو پہنچے ہیں، اور یہ انجام پر ان کو لانے والے حضرت مختار ہیں، ان کے لیے بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہماری محبتیں ہیں، ہماری جانیں ان پر قربان ہیں، اور اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جہاں پر ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنی ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے، وہیں پر ان کے دشمنوں سے ہم نے دوری اختیار کرنی ہے۔ اور ہم کیا دوری اختیار کریں گے؟ خود خدا نے ان کو دور رکھا ہوا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں آیت تطہیر میں خدا یہ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خدا کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ رجس کو تم سے دور رکھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ رجس کیا ہے؟ ہر برائی رجس ہے، جھوٹ رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، شراب نوشی رجس ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی برائیاں ہیں سب رجس ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے، کلمہ حسر کے ساتھ، بس اور بس میرا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت میں رجس کو تم سے دور رکھوں۔ تو جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا ارادہ ہے، یہ آپ کا اور میرا ارادہ تو نہیں کہ کبھی وہ ارادہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے اور کبھی نہیں پہنچتا، یہ خدا کا ارادہ ہے، اور خدا کا ارادہ یقیناً پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب خود خدا نے کہہ دیا کہ اے اہل بیت میرا ارادہ یہ ہے کہ میں رجس کو تم سے دور رکھوں اور تمہیں تو پاک و پاکیزہ ایسے رکھوں جیسے رکھنے کا حق ہے، تو جو اللہ کے حکم کے مطابق رجس تو اہل بیت سے دور ہے، اور دور رکھا کس نے ہے؟ خدا نے دور رکھا ہوا ہے۔ اب آپ یہ گلہ نہ کریں کہ کون قریب آتا ہے اہل بیت کے اور کون نہیں آتا، جو اہل بیت سے دور ہے وہ قرآن کے حکم کے مطابق وہ رجس ہے، اور وہ رجس اہل بیت کے قریب آ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اہل بیت کے قافلے میں لوگوں کو شامل کرنا ہے۔ اہل بیت کی محبت فقط اہل بیت کے ساتھ تعلق شیعہ کا نہیں ہے، ہمارے اہل سنت بھائی شیعہ دیگر محبت کرنے والے، ان کا تعلق کسی بھی مذہب و مکتب کے ساتھ ہو، سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو عام کرنا ہے، محبتیں عام کرنی ہے، اور نفرتوں کو کم کرنا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ جو اہل بیت کے قریب ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، ہماری محبتیں ان کے لیے، اور جو جس کے دل میں دشمنی اہل بیت ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں فوراً سامنے آ جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے۔ آج بھی کچھ بدبخت ایسے موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں یزید لعین کی محبت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے، جو یزید کے چاہنے والے ہیں، جہاں پر وہ فی النار ہوگا وہیں پر یزید کے چاہنے والے بھی فی النار کیے جائیں، اور جس نے بھی اہل بیت پر جب جہاں کہیں جس حالت میں بھی ظلم کیا ہے، اذیت دی ہے، وہ بنو امیہ کے ہوں، وہ بنو عباس کے ہوں، جس نے بھی اہل بیت کا دل دکھایا ہے، اہل بیت پر جو ہے وہ ظلم کیا ہے، اہل بیت کو اذیت دی ہے، خدا ان سب کو فی النار کرے، اور ان کے ماننے والوں کو، ان سے ہمدردی رکھنے والوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، اور ان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والوں کو، سب کا حشر خدا ان کے ساتھ کرے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو خدا سرخ رو کرے، دلوں میں اہل بیت کی محبت کو اور زیادہ کرے، ہماری جانیں اہل بیت پر نثار ہوں، اہل بیت کی محبت دنیا میں ہمارے دلوں میں رہے، اور آخرت میں خدا اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مومنین مومنات، آج کا یہ جشن یہاں پر تمام ہوا۔ خداوند متعال سے دعا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلوۃ والسلام، آپ تمام کی یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ 2 مہینے 8 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ، جیسے میں نے عرض کیا، ماشاءاللہ آپ کے ادارے نے
بہترین پروگرامز کیے، جیسا کہ ابھی سب مومنین اس بات کو ایکنالج کر رہے تھے کہ الحمدللہ انجمن اہل بیت نے زوم کے ذریعے ایام عزا کو بہترین انداز سے جیسے چاہیے تھا، گو کہ ہماری حسرت تو رہتی ہے کہ اس سے بہتر انداز میں عزاداری کی جا سکے، اس سے بہتر انداز میں پرسہ دیا جا سکے۔ ماشاءاللہ بہترین پروگرامز ادارے نے پیش کیے، سوشل میڈیا پر، زوم کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، جس نے بھی تعاون کیا ہے خداوند متعال دامے درہمے سخن قدمے جو مومنین شامل رہیں، سب کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے۔ مجالس کو سپانسر کرنے والے، جشن کو سپانسر کرنے والے، ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے مومنین کے گھروں پر خدا رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ اس پوری کمیونٹی کو، سینٹ لوئس کی کمیونٹی کو خداوند متعال زندہ و سلامت رکھے، آپ کی اولادوں کو نیک اور صالح رکھے۔ سب مومنین جو بیمار ہے خدا سب کو شفا یاب کرے، جو مقروض ہے ان کے قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں خدا انہیں رزق حلال نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں خدا ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور دنیا کے جس کونے میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں خدا سب کی حفاظت کرے۔ اس ادارے کو خدا کامیاب و کامران کرے، دن دگنی رات چگنی کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس کمیونٹی کو، آپ کی کمیونٹی کو خدا کامیاب و کامران کرے، اور خداوند متعال کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی خدا مغفرت کرے، اور اہل بیت کی محبت پر، اہل بیت کے ساتھ عقیدت پر ہمیں موت آئے، اور اس حالت میں اہل بیت کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دل چھلک رہے ہوں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ سب کو آج کا یہ جشن عید زہرہ بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند متعال ایسی ہزاروں لاکھوں خوشیاں آپ کو نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔